کچھ بلکہ مہینوں پہلے ایک عزیز کے گھر جانا ہوا، تو وہ دو بچے، ایک 9th کلاس تھا اور ایک 7th کلاس تھا، بچے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں اور بڑا مشہور زمانہ ڈرامہ عہد وفا دیکھ رہے تھے۔ ایک 9th کلاس والا بچہ وہ دوسرے سے پوچھ رہا ہے کہ جی تم کیا بنو گے بڑے ہو کے؟ وہ کہتا ہے جی میں تو بڑا ہو کے آرمی آفیسر ہی بنوں گا۔ دوسرے نے بھی پوچھ لیا کہ آپ کیا بنو گے جی بڑے ہو کے؟ اس نے کہا جی میں بڑا ہو کے ڈاکٹر بنوں گا۔ پاس بیٹھا میں ان کی باتیں سن رہا تھا اور میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا جی آپ کو پتہ ہے آپ آرمی آفیسر بننا چاہتے ہو؟ کون سا آرمی آفیسر؟ کسی آپ کو عہدے کا نام کا پتہ ہے؟ کہتا نہیں جی مجھے نام تو نہیں پتا عہدے کا، مگر ایک ہے کہ میں بس آفیسر بنوں گا، وہ جو آفیسر ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب دوسرے بچے سے پوچھا، میں نے کہا بیٹا آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر کس طرح سے بنتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ کہتا نہیں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب وہ ڈاکٹر آتے ہیں لوگوں کا علاج کرتے ہیں تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، میں نے ڈاکٹر بننا ہے۔ مگر اسے یہ نہیں پتا کہ اس نے بننا کس طرح سے، ڈاکٹر اس کی تعلیم کیسی چاہیے۔ اسی طرح ان کے والدین کے پاس دفعتاً ان سے بھی ملاقات ہوئی تو ان سے میں نے پوچھا، میں نے کہا جی آپ شاہ صاحب کا بیٹا ایک بننا چاہتا ہے، آرمی آفیسر بننا چاہتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ آرمی میں آفیسر کس طرح سے بننا چاہتا ہے؟ والدہ کو نہیں پتہ تھا، مگر والد پولیس میں پڑھے لکھے تھے، انہوں نے کہا جی میرا بیٹا 2nd لیفٹیننٹ بھرتی ہوگا۔ ان سے پوچھا کہ کس طرح سے، کیا ان کو پتہ ہے کس طرح سے، کیا تعلیم، کیا رستہ ہوگا؟ ان کو یہ بھی نہیں پتہ تھا۔ اگر ڈاکٹر کے بارے میں پوچھا جی آپ کے بچہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو وہ ڈاکٹر کس طرح بنے گا؟ والدین کا یہ جواب تھا کہ ہمیں پتہ نہیں مگر ہم اس کو بنائیں گے، MBBS ضرور کرے گا۔ مگر ان کو یہ نہیں پتا، والدین کو اتنی زیادہ تر والدین کو یہ آگاہی نہیں ہے کہ لاہور میں کون سی ایسی یونیورسٹیز ہیں، کتنی سرکاری یونیورسٹیز ہیں جو میڈیکل کی تعلیم دیتی ہیں، سب کا میرٹ کیا ہے۔ اسی طرح والدین کو، بہت سارے والدین کو زیادہ تر والدین کو یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اگر ان کا بیٹا آرمی میں جانا چاہ رہا ہے، ان کا بیٹا انجینئر بننا چاہ رہا ہے تو اس کو کس طرح کی انفارمیشن چاہیے، کس طرح کے، کیا ان کا بیٹا، اس کا رجحان کیا ہے، وہ افورڈ کر سکتے ہیں والدین؟ اگر ان کا بیٹا ڈاکٹر، انجینئر، صحافی، لائر جو بننا چاہ رہا ہے، جس ادارے میں جانا چاہ رہا ہے تو وہ افورڈ کر سکتے ہیں۔ اور تیسری چیز، مارکیٹ میں ڈیمانڈ کس چیز کی ہے اور کس طرح سے وہ انہیں کس اداروں میں بھیجیں گے۔ اور یہ ایک المیہ ہے ہمارے معاشرے کا جس میں بہت سارے لوگوں کو، زیادہ تر بلکہ والدین کو خود نہیں پتا تو اپنے بچوں کو کس طرح سے رستہ دکھائیں گے۔ تو فلاحی تنظیم کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ تعالی ہم جلد ہی ماہانہ یا تو ہفتہ وار یا ماہانہ گاؤں کے لیے ایسے والدین یا بچے، ان کے لیے اس چیز کا انعقاد کریں گے، ایک پوائنٹ بنائیں گے جہاں پہ بچوں کو گائیڈ کیا جائے گا، کریئر کاؤنسلنگ، اور اس کے ساتھ ساتھ والدین کے لیے بھی کاؤنسلنگ ہوگی۔ جب ان کو پتہ ہوگا وہی بچوں کا رستہ بتا سکیں گے کہ کیا ان کی جیب اجازت دیتی ہے جو اپنے بچے کو بنانا چاہتے ہیں، ان کے بچے کا رجحان کس طرح ہے۔ اسی سلسلے کو، آگاہی کے سلسلے کو میں گفتگو کو آگے بڑھاتا چلوں گا۔ میں رفا کالج میں ایز اے ٹیچر منسلک ہوں، تو ادھر دیکھا بہت اچھا فیسلٹیز ہیں اور فیس بھی بہت کم ہے، تو میں نے سوچا کہ اگر یہ ساری فیسلٹیز ہیں تو کیوں نہ میرے گاؤں کے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اسی سلسلہ میں اجمل فاروق مول صاحب کے پاس آیا، راشد بھائی کے پاس آیا جو فلاحی تنظیم کے ایکٹیو ممبر ہیں۔ اس میں نے کہا راشد بھائی اور اجمل بھائی کہ میں چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ رفا کالج میں ہے تو اس طرح سے اس کو پیغام کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے، راشد بھائی نے پھر اور اجمل بھائی نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، اگر ہم ان کا، آپ کی جو انتظامیہ کا پیغام پہنچانے میں مدد کریں گے، اگر وہ ہمارے گاؤں کے بچوں کو کچھ خصوصی پیکج دیں گے، کچھ مستحق بچے ہیں اور وہ ان کو خصوصی پیکج دیں گے، تو اسی سلسلے میں والدین کو اور معززین علاقہ کو، طلباء کو اور رفا کالج کی انتظامیہ کو ادھر آج مدعو کیا گیا ہے تاکہ وہ اپنا پیغام دے سکیں۔ تو اس لیے میں دل سے مشکور ہوں جو یہاں کے والدین ہیں، معززین علاقہ ہیں اور طلباء ہیں اور رفا کالج کی
ان کا میں شکر گزار ہوں کہ وہ آئے. جزاک اللہ.